الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. صدق الله ومولانا العظيم. دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے خوشبوئے وفا ہے. برادران قوم و ملت، میرے ہمراہ، میرے ساتھ، میرے ہم سفر چلنے والے ساتھیوں، آج میں تھوڑی دیر سفر کیا ہندوستان کے ہر گلی کوچوں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں، ہر مدرسے میں، ہر کالج میں، ہر جگہ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے نغمے گائے جاتے ہیں. کہیں پر شہیدان وطن کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے اور ان کے ماضی کو دہرایا جا رہا ہے، لیکن قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالوں، اپنے اندر غور کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنے اسلاف کے راستے پر ہیں جن لوگوں نے وطن کی خاطر قربانیاں، بے مثال قربانیاں پیش کی تھی. کیا ہمارے اندر ایسا ایمان ہے؟ کیا ہمارا جذبہ ایسا ہی ہے؟ کیا ہمارے قوم کے نوجوان ایسے ہی ہیں؟ یاد رکھیے، یہ دنیا کو کسی کل قرار نہیں، دنیا ہر آن تغیر کو چاہتی ہے. کبھی انسان راحت و عیش کی گھڑیوں میں اس کی چھاؤں میں ہوتا ہے تو کبھی غم کی تپتی دھوپ میں ہوتا ہے. یہ انسانیت ہے، یہ احوال ہیں جو اسی حالت میں جھول رہے ہیں. اور یاد رکھیے، فرد کو بھی زوال ہے، قوم کو بھی زوال ہے، نشے و فراز ہے. فرد بھی اوپر ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، اور قوم بھی اوپر نیچے ہوتی ہے. کبھی قومیں تو ترقی کی طرف چلتی ہیں اور چلتی ہی رہتی ہیں، فتح کرتی رہتی ہیں اور فتح کا پرچم لہراتی رہتی ہیں، اور کبھی تاریخ ان کو رد و بدل کرتی رہتی ہے اور ادھر ادھر کرتی رہتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ کبھی جو بادشاہت کے منچ پر، بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا تھا، آپ حضرات نے بھی اپنا زمانہ دیکھا ہوگا، صدر صدام حسین، وہ سوچا تھا کہ میں پھانسی کے پھندے پر آؤں گا. جنرل قذافی سوچے تھے کہ میں اس بادشاہت کی کرسی سے پھانسی کے پھندے پر یا قتل کیا جاؤں گا. کوئی کبھی نہیں سوچا تھا. یہ احوال ہیں، یہ من جانب اللہ ہے، چلتے ہیں اور ایسے ہی چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو ایسے ہی چلاتا رہے گا.
قوموں کا جب عروج ہوتا ہے، کسی قوم جب کوئی قوم سیاست کے اعتبار سے جب غالب ہوتی ہے اور حکمرانی کی کرسی اس کے پاس ہوتی ہے، تو اس کو اپنے دین دھرم، اپنے تہذیب، اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنا ثقافتی ورثہ اور اپنی علمی اثاثے ان کو باقی رکھنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ جس سمت کو توجہ کرتی ہے ادھر اس کو آرام سے نافذ کر لیتی ہے۔ جس قوم کا اپنا کوئی مذہب، اپنا کوئی فلسفہ حیات ہوتا ہے، اور اگر وہ قوم ٹکرانا جانتی ہے اور وہ تجربے کار ہوتی ہے حالات سے ٹکرانے کے لیے، تو قوم اگرچہ اس کا جزوی طور سے نقصان ہوتا ہے لیکن وہ اپنے مذہب کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے قوم باقی رہتی ہے۔ تاریخ میں قرآن کہہ رہا ہے کہ دو مقامات پر، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد یہودیوں پر ایسے حالات آئے، ان کی نسل کشی کی گئی، وہ غلامی کی زنجیروں میں رہے، لیکن اپنی مذہبی کتاب سے جڑے ہونے کی وجہ سے آج بھی یہودیت زندہ ہے۔ عیسائیت ہمیشہ اقلیت میں رہی پوری دنیا میں، لیکن ان کے پاس اپنا مذہب اور فلسفہ حیات ہے، اس لیے عیسائیت آج بھی زندہ ہے اور پوری دنیا میں مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں۔ اور ایک وقت مسلمانوں پر ایسا بھی آیا کہ دارالخلافہ بغداد میں تاتاریوں نے مسلمانوں کو تحقیق کر دیا، شہر سے شہر کو جلا دیا، مسجدوں کو موزیوں میں تبدیل کر دیا، خانوں کو دریا بند کر دیا اور ایک پھر سے نسل کشی شروع کی۔ تاریخ کا سب سے غمناک اور المناک دن تھا وہ، لیکن مسلمان اپنے مذہب سے جڑے رہے۔ اگرچہ نقصان ہوا، غرناطہ کا حال اٹھا لیجیے، اسی طریقے سے اسپین کا حال اٹھا لیجیے، آج بھی الحمدللہ ہر جگہ مسلمان زندہ ہے، اور جب تک ہمارا مذہب ہے تب تک انشاءاللہ مسلمان زندہ رہے۔ میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں، توجہ کریں، 2-4 منٹ آپ حضرات کی خدمت میں۔ یہ ملک کتنے خون پسینے سے آزاد ہوا، کس نے آزاد کرایا، ذرا ان کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں آپ۔ اسی ہندوستان کی آزادی کی خاطر شیخ الہند حضرت مولانا محمود کی نسل بندی لیتے ہیں، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت نے اپنے ایک شاگرد مولانا عاشق جی سے کہا کہ ہم لوگوں کو پھانسیوں کی قطاروں میں کھڑا کیا جاتا تھا، اس میں بچے بھی ہوتے، بوڑھے بھی ہوتے، اور بہت سارے ہمارے افراد ہوتے تھے، ہم کو لائن سے کھڑا کیا جاتا تھا اور ایک کے بعد ایک کو سولی پر لٹکایا جاتا تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے ایمان پر ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ ہمارا ہاتھ بھی جا کر پھانسی کے پھندے کو چوک لیتا تھا اور ہمارا ہاتھ بھی چن لیتا تھا۔ یہ ایمان ساری طاقت تھی جو ملک کو آزاد کرتی ہوئی دنیا۔ آپ یاد رکھیے، 800 سالہ ہندوستان میں سارے 800 سالہ مسلمانوں کا دور حکومت تھا، لیکن جب قوم ایسے صرف میں ڈوب گئی اور اپنی تاریخ کو بھول گئی، یہ آج ملک کہاں سے کہاں چلا گیا۔ الحمدللہ پھر بھی اس کے بعد جب وقت پڑا تو مسلمانوں ہی نے اپنے خون جگر سے ملک کی آبیاری کی، اور برادران ضرورت پڑی تو برادران وطن کو بھی ساتھ دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں امت مسلمہ کے بھائیوں اور نوجوانوں، اپنی اس تاریخ کو یاد رکھو، اپنی تاریخ کو فراموش مت کرو۔ وہ قوم اس کی ہوا بھر جاتی ہے، اس قوم کی ترقی رک جاتی ہے جو قوم اپنے ماضی کی تاریخ کو بھول جاتی ہے۔ الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارے اندر وطن سے محبت کتنی ہے۔ ہم تو سنا کرتے ہیں ہر جگہ ہمارا حاصل پڑھا کرتا ہے، وفاداری وطن سے ہو، وفاداری وطن سے ہو، یہی اسلام کہتا ہے۔ میں اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتا ہوں، ہر فرد یہ کہتا ہے، اور الحمدللہ
میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے ہندوستان کا ہر مسلمان اس بات پر اپنے مسلم کیے ہوئے ہے کہ اگر حالات ایسے آئے اور وقت پڑا اور ملک کے لیے قربانی دینا پڑی تو انشاءاللہ جیسے ہمارے اکابر نے اپنی جان کی فکر نہ کر کے پھانسیوں کے پھندوں پہ گھوما تھا اور آگ کے انگاروں میں کود پڑے تھے، اگرچہ ان پہ طرح طرح کی سلاخوں پر اور جیلوں میں رہنا تھا، طرح طرح کی اذیتیں پہنچی، لیکن سب کے باوجود الحمدللہ ملک کو آزاد کر کے دیا۔ قوم کے غیور نوجوان سپوتوں، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ ہم لوگ ایسے ہی کریں گے، انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی ملک کے لیے تو سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہ ہماری پرانی تاریخ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ ہندوستان نہیں پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی مسلمان ہے ایک بیدار مرد ہو کر جی رہا ہے، اور جس دن تم سو گئے تمہاری بیداری ختم ہو گئی اسی دن تم کو سلا دیا جائے۔ اس لیے اپنی اصولیت و روایات کو کبھی نہ بھولیے، اپنے اکابر اسلاف کی تاریخوں کو پڑھتے رہیے۔ چونکہ مفتی صاحب اس مضمون پر بہت عمدہ بیان کر کے چلے گئے، اس لیے میں اپنے مضمون سے ہٹ کر تھوڑی دیر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔